اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے کہ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور نہیں کھایا جا سکتا۔ آج یہ چیز بھی مسلمانوں میں سرایت کر رہی ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں لوگ رہتے ہیں، مشینی ذبیحہ چل رہا ہے۔ اللہ کا نام انسان لے گا، خوب سمجھ لیں، مشین یا ٹیپ ریکارڈ نے اگر اللہ کا نام لیا ہے تو اس نام لینے کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے مشینی ذبیحہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ جانور جب کٹے گا تو پہلی شرط یہ کہ مسلم ہو یا اہل کتاب ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اگر ذبح کرے گا تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے، مسلمان ذبح کرے یا یہودی یا عیسائی۔ دوسری بات، اللہ کا نام بھی لے اس کے اوپر۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ مسلمانوں میں اگر کوئی پکا مشرک ہے 2 اور 2 4 کی طرح، تو اس کا بھی ذبح کردہ حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ وہ زندیق کے حکم میں ہے، مرتد کے حکم میں ہے، اس کا بھی ذبح کیا ہوا حلال نہیں۔ تو اگر آپ کو خامخواہ میں شک وہم نہیں کرنا چاہیے کہ گوشت آ رہا ہے تو اب آپ بوٹیاں لے کے گھوم رہے ہیں کہ قصائی سے تحقیق کریں اس کو ذبح کس نے کیا تھا، پھر مذبح خانے پہنچے، وہاں سے بندہ بلوایا، پھر اس سے کلمہ پڑھوایا، اس کے ٹیسٹ کروایا لیبارٹری۔ اتنی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو 99.9% غالب یہی ہے کہ مسلمان نے ذبح کیا ہوگا، لیکن پھر بھی اتنی احتیاط کر لیا کریں کہ بعض دفعہ قصائی کے بارے میں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یا مسلمان تو ہے لیکن نام کا ہے، اس کے عقیدے 100% شرکیہ ہیں۔ 100% کیا ہیں؟ شرکیہ۔ اب یہاں بھی خوب سمجھ لیں کہ اگر کسی کا عقیدہ 100% شرکیہ ہے تو چاہے وہ اتنی بڑی داڑھی ہو، کتنا تہجد کا نشان ہو، اس کا ذبح کردہ جانور حلال نہیں ہے، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے اتنا جوڑنا کہ دین ہی کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے۔ اب اگر کوئی کہے قادیانیوں سے بھی جوڑ پیدا کرو تاکہ امت میں جوڑ پیدا ہو، ان کے پیچھے بھی نمازیں شروع کر دو، تو بھائی ایسے جوڑ سے توڑ ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک باؤنڈری ہے اسلام کی، اس کو تھوڑی کراس کیا جائے گا۔ مسلمان ہونا ضروری ہے یا یہودی ہونا یا عیسائی ہونا، وہ ذبح کرے گا اور اللہ کا نام لے گا تو وہ ذبح ہمارے لیے حلال۔ اگر ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کسی الگ آلے سے ذبح کرے، وہ کسی نے اپنے دانت سے کاٹ دی جانور کی گردن، وہ حلال نہیں، کیونکہ بعض ایسی ڈاکومنٹریز آتی ہیں مرغی پکڑی اور دانت سے اس کو ذبح کر دیا، تو یہ حرام ہو جائے گی بالکل۔ الگ سے کوئی چاقو ہونا چاہیے۔ اسی طرح اپنے ہی ناخن سے اس کا گلا کاٹ دیا تو بھی حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ الگ سے کوئی آلہ ہونا چاہیے، آپ کی باڈی سے الگ ہو کوئی، سمجھتے ہو؟ کیونکہ پچھلے صورت میں اللہ نے بیان کیا وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ، 4 قسم کے جانور اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، جو گلا گھونٹ کے مارے جائیں، جو جانور دوسرے جانور کو سینگ مارے اور یہ جانور مر جائے، یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، چاہے سارا خون بہہ جائے اس کا۔ وَالْمُتَرَدِّيَةُ، جو بلندی سے گر کے مر جائے، وَالنَّطِيحَةُ، جس کو دوسرے نے سینگ مارا، وَالْمَوْقُوذَةُ، جس کو پتھر سے مارا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوب زور سے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو زور سے پتھر مارا اور جانور مر گیا، وہ جانور اللہ کا نام لینے کے باوجود بھی حلال نہیں ہے۔ اب اس سے خوب سمجھ لیں گولی کا شکار حلال ہے یا نہیں ہے، یہاں سے مسئلہ واضح ہوگا۔ دیکھو، گولی جب جانور کے جا کے لگتی ہے، تیر کا شکار حلال ہے، تیر کا۔ اگر آپ نے جانور پہ تیر مارا، ارطغرل کا ڈرامہ دیکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے مارا تیر جا کے ہو گیا اس کے پیوست، شریعت کہتی ہے فوراً جانور کی طرف بھاگو اور جا کے اس کو ذبح کرو، لیکن آپ بھاگے اور ذبح کرنے سے پہلے ہی اس کا انا للہ ہو گیا تو بھی جانور کیا ہے؟ حلال ہے۔ آپ کو چونکہ ذبح کا موقع نہیں ملا،
لیکن یہ حلال ہے تیر کا، کیونکہ تیر میں دھار ہوتی ہے. اس کو موقوذہ نہیں کہتے، موقوذہ کہتے ہیں جو پتھر کی وجہ سے ہلاک ہوا ہو. تو اس کو کہتے ہیں وہ آلہ جس میں کیا ہو، آگے دھار ہو. تیر ہے، جانور قابو میں نہیں آ رہا تھا، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چاقو مارا، اس کے زور سے کھینچ کے مارا اور چاقو جا کے اس کے لگا. شریعت آپ کو حکم دیتی ہے فوراً بھاگو، اس کے مرنے سے پہلے اس کو کیا کر لو، ذبح. لیکن آپ نے سستی نہیں دکھائی، آپ بھاگے، مگر جانور پہلے ہی ٹھنڈا ہو گیا تو بھی آپ کے لیے وہ جانور کیا ہے، حلال ہے. اسی طرح اللہ نے اس سے پہلی صورت میں جہاں یہ 4 جانور حرام قرار دیے نا، ان میں یہ بھی بتایا کہ جو شکاری کتا جس کو تم نے سدھایا ہوا والمکلبین، اس کتے کو بھی اگر تم شکار پہ اللہ کا نام لے کے چھوڑتے ہو اور وہ کتا ما امسکنا علیکم تمہارے لیے شکار کرتا ہے، کتا آپ نے چھوڑا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، ہرن پہ چھوڑ دیا آپ نے، کتا تگڑ 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 بھاگ رہا ہے، ہرن کو پکڑا گرایا، شریعت آپ کو حکم دیتی ہے آپ بھی کتے کے پیچھے پیچھے بھاگے. اسپیڈ یقیناً آپ کی کم ہوگی، اگر آپ کی بھی اسپیڈ ہوتی تو پھر کتا پیچھے ہوتا، آپ آگے ہوتے. تو ظاہر ہے کتے کی اسپیڈ تیز ہے، تبھی تو آپ نے کتا رکھا ہوا ہے. کتا اسپیڈ سے بھاگا اور اس نے ہرن کو دبوچ لیا. دبوچنے کے بعد وہ کتا اس ہرن کو پکڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. شریعت حکم دیتی ہے جلد سے جلد جا کے اس کو کیا کر دو، ذبح. لیکن ذبح کرنے سے پہلے اس ہرن کی جان نکل گئی تو بھی وہ ہرن آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ کتا بھی آلہ جار ہے، کیونکہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں نا دھار والے، تو وہ بھی چاقو اور تیر ہی کے حکم میں ہے، سمجھتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ کتے کو سدھایا ہوا ہو، اور یہ شرطیں فقہاء نے قرآن کی آیتوں سے ہی نکالی ہیں. کیونکہ اگر کتا ٹرینڈ نہیں ہے تو وہ بھاگا، تو وہ ایک مرزا غلام احمد قادیانی، تھوڑا سا فریش بھی ہو جائیں گے نا آپ لوگ. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے غالباً، ان کا مناظرہ ہو رہا تھا کسی قادیانی کے ساتھ. یہ قادیانی جو ہے نا، مرزا غلام احمد قادیانی کو عیسیٰ علیہ السلام بھی مانتے ہیں کہ یہ وہی مسیح موعود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ تھا کہ وہ ماں کی گود میں بولے تھے. تو اس نے کہا ہمارے جو حضرت تھے نا وہ ماں کے پیٹ میں بولے تھے. میں نے بتایا نا جھوٹ کی ٹانگیں نہیں ہوتی، سچے میں جھوٹے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب آپ پھینکتے ہو نا تو پھر بعد میں سوچتے ہو کہ اس کے مطلب کیا ہے. تو انہوں نے فوراً پکڑ لیا. انہوں نے کہا اگر وہ ماں کے پیٹ میں بولتے تھے تو دیکھو راستے تو 2 ہی ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی، یا تو ادھر سے آتی ہوگی یا کسی اور جگہ سے آتی ہوگی. 2 ہی چیزیں ہیں جہاں سے آواز آ سکتی ہے. تو اگر ادھر سے آتی تھی تو پتہ کیسے چلتا تھا کہ بچہ بول رہا ہے کہ ماں بول رہی ہے؟ تو ایک ہی جگہ رہ گئی جہاں سے آواز آتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بچہ بول رہا ہے. تو یہ کیسے پیغمبر ہیں جو وہاں سے بول رہے ہیں؟ سمجھ رہے؟ یہ کون سا پیغمبر ہے بھائی؟ جب بولتا ہے تو آواز کہاں سے آتی ہے؟ وہاں سے آتی ہے جہاں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آواز آنے سے. تو وہ شرمندہ ہو گیا، وہ نا شرمندہ ہو گیا کہ یار میں کیا کہہ دیا میں نے. تو باطل کی باتیں ایسے ہی ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل سب چیزیں بنا دیا. جب ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ بھائی پھر اللہ کو کب پکارے، نبی کو کب پکارے، کون سی دعا اللہ سے مانگیں؟ جب اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں تو پھر نبی سے ہی مانگ لیں. یہاں آ کے یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کنفیوز. پھر کہتے ہیں بھائی مرضی ہے. جب اللہ نے نبی کو دے دی اختیارات آپ کے مطابق تو پھر نبی سے ہی مانگ لیں نا. تو کہہ رہے ہیں مانگ لو. ہم کہتے ہیں پھر ساری زندگی اگر کوئی، پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے دیے اسی لیے تو ہیں کہ ان سے مانگو. دیکھو میں اپنا اسسٹنٹ کسی کو بناتا ہوں، کہتا ہوں بھائی کسی نے کوئی فتویٰ لینا ہے تو میرے شاگرد سے لے لے. تو میں نے اس لیے تو کہا ہے کہ میرا ٹائم بچاؤ، اب اس سے فتویٰ لو. قرآن تو 2 اور 2 4 کی طرح کہتا ہے میں نے کسی کو بھی کسی بھی قسم کے اختیارات نہیں دیے. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟
میرے پاس، لہذا نہ پیغمبر سے مانگو، نہ فرشتوں سے مانگو، نہ بزرگوں سے مانگو، نہ قبروں سے مانگو، دینے والا کون ہے؟ میں۔ یہ عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں۔ اس سے ہٹیں گے تو ایک جنگل ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جب پولیس سے مدد مانگنا جائز ہے تو پیغمبر سے مانگنا جائز کیوں نہیں؟ بھائی پولیس سے مدد اور طرح کی مانگی جاتی ہے، وہ اسباب کی دنیا میں مدد ہے، وہ ہم اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات کر رہے ہیں۔ اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی پانی لے کر آؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ تو اسباب سے ہٹ کے ایسی مدد جس کی لاجک نہیں ہے۔ اللہ کچھ کرنے میں کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے، وہ سب کچھ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام، کوئی آدمی بوڑھا ہو، بیوی بانجھ ہو، اور وہ کسی سے جا کے اولاد مانگے، وہ کافر ہو جائے گا؟ وہ کہے نا کسی بزرگ سے مجھے اولاد دیتے ہیں، اس کا مطلب بھائی تو کیا یہ اسباب سے ہٹ کے یہ تھوڑی کچھ کر سکتے ہیں؟ بوڑھوں کو تھوڑی اولاد ہوتی ہے جبکہ بیوی بانجھ ہو۔ خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو اللہ نے عیسائیوں میں جب شرک آیا، پھر عیسائیوں نے اپنے مذہب کو بڑا تبدیل کیا۔ یہ جو عیسائیوں میں کزن میرج ختم ہوئی ہے، خود عیسائیوں کی تحقیق ہے، یہ بھی پادریوں کی ملاوٹ ہے مذہب میں۔ حضرت عیسیٰ کے دین میں کزن سے شادی کی، بولو، اجازت تھی۔ ایک انگریز عورت نے اس پہ لکھی ہے تحقیق کہ فیملی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے نا، خاندانی نظام کو ختم کرنے کے لیے پادریوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ دور لوگوں میں شادی کرو، قریبی رشتوں میں شادی مت کرو، کیونکہ جب آپ اپنے قریبی خاندانوں میں شادی کرتے ہیں تو آپ کی جو روایات ہیں وہ اور مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو پادری یہ چاہتے تھے کہ لوگ کس کے محتاج ہوں؟ ہم جس کو حلال کہہ دیں یہ حلال سمجھیں، ہم جس کو حرام کہہ دیں یہ حرام۔ اسی کو تو قرآن نے کہا میں ڈاکوؤں کا راج ہے اور آئے دن قتل و غارت کر رہے ہیں، ایسی صورت میں عوام ڈاکوؤں کو پکڑ کے جلاتی بھی ہے، قتل بھی کرتی ہے، کیا یہ عمل عوام کے لیے جائز ہے؟ کیونکہ انتظامیہ سے یہ ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے۔ میں خود کراچی میں ہوں اور آئے دن قتل و غارت کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ ہمارے ابھی ایک ریلیٹو تھے، ہماری گلی میں ہی رہتے ہیں، میری بڑی اچھی دوستی ہے، وہ بھی UK سے آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی لندن سے آیا ہوا تھا۔ چند دنوں کے لیے کراچی آیا وہ، اور اپنی وائف اور اپنے بچوں کو لے کے یہیں کہیں UP کی طرف آئس کریم کھانے کے لیے رات کو وہ نکلے، ینگ لڑکا بالکل، اور ڈاکوؤں نے آ کے موبائل وغیرہ چھیننے کی کوشش کی۔ وہ لڑکا جھکا کچھ اٹھانے کے لیے، اس بیچارے کے پاس تو اسلحہ ہی نہیں تھا۔ ڈاکوؤں نے صرف اس وہم کے شاید یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے، وہیں آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی، یعنی اس لڑکے کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، بیوی اور بچوں کے سامنے ان کا باپ وہیں تڑپ تڑپ کے شہید ہوا ہے، اور بیوی کے سامنے اس کا شوہر۔ سوچیں اس گھر میں کیا قیامت مچی ہوگی۔ یہ ریسنٹلی 2-4 دن پرانا واقعہ ہے، ان کا تو سارا دورہ تباہ و برباد ہو گیا نا۔ ایک واقعہ نہیں ہے، ہمارے جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہے، ان کے ٹانگ میں گولی ماری ہے، اس کے بعد پھر کوئی ٹانگ میں گولی، کوئی سر میں گولی، اتنا زیادہ یہ ہونے لگا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں خبر آ رہی ہے۔ کراچی تو اتنا بڑا ہے، ہمیں تو اپنے علاقوں کی خبریں آ رہی ہے خالی، باقی پورے شہر میں کیا ہو رہا ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر بالفرض ڈاکو گرفتار بھی ہو جائے، اول میں 100 میں سے کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو اریسٹ ہوتا ہے، جو پولیس اس کو پکڑ سکتی ہے، ظاہر ہے ہر وقت پولیس تو وہاں موجود نہیں ہوتی، تو لوگ یہ کہتے ہیں 2-4 دن کے بعد وہ چھوٹ کے آ جاتا ہے۔ تو قانون آپ کا ایسا ہے جو شاید ڈاکوؤں کو زبردست طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے۔ رینجرز والوں سے میں نے بات کی ہے، رینجرز کے جو آفیسرز ہیں ان سے ہم نے بات کی ہے، بھئی کیا بدماشی ہو رہی ہے؟ تو رینجرز کے اختیارات محدود ہیں، رینجرز اس بات کی، رینجر جو ہے وہ پابند ہے کہ وہ ڈاکوؤں کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں، پولیس اس کی پابند ہے کہ ڈاکو کو پکڑ کے کورٹ میں لے کر جائے، اور شاید کورٹ اس کی پابند ہے کہ 2-4 دن بعد ان کو چھوڑ دے، لگ ایسا رہا ہے۔ یعنی ہمیں تو نہیں پتا اصل قانون کیا ہے، وہ تو جج صاحبانی جانتے ہوں گے، لیکن جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈاکو صاحب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ دبا کے 150 بندوں کا اور قتل کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ عوام کیا کرے؟ آپ خود بتائیں نا۔ ہم تو لوگوں کو روکتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں مت لو، ڈاکوؤں کو خود قتل نہ کرو، لیکن عوام کہتی ہے کہ ہم خود قتل نہ کریں تو کیا قانون کے حوالے کر دیں ہم اس کو، تاکہ وہ اس کو دوبارہ سے پھر ڈکیتیاں کرنے کا موقع فراہم کرے۔ وہ یہ قتل و غارت کون روکے گا جو ملک میں ہو رہا ہے؟ تو ہمارے منع کرنے کے باوجود لوگ جلاتے بھی ہیں، اور جلانے میں بھی لوگوں کے پاس یہ عذر ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی، اس میں ڈاکو جل رہا ہے آگ میں، بڑا ترس آ رہا تھا کہ یار کم از کم جلاتے تو نہیں نا آپ اس کو، لیکن ڈاکو نے جس بندے کو قتل کیا ہوا تھا نا، اس کی بھی واٹس ایپ پہ ویڈیو گھوم رہی تھی، وہ وہیں تڑپ رہا ہے بیچارہ، اس کے سر میں بھی گولی لگی، اس کے جبڑے میں بھی گولی لگی اور تڑپ رہا ہے۔ خدا کی قسم اس تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھ کر دل میں جو رحم کا ایک جذبہ پیدا ہو رہا تھا نا ڈاکو کے بارے میں کہ اس کو جلایا کیوں، دل چاہ رہا تھا اس کو اور زیادہ جلاؤ۔ تو ہم تو لوگوں کو غیر قانونی کام کی ترغیب نہیں دیتے، ہم تو کہتے ہیں بھائی پولیس کے حوالے کرو، لیکن لوگ بیچارے کیا کریں؟ اب آپ خود سوچیں نا، کیا پولیس کے حوالے کریں اور پولیس پھر کورٹ لے کے جائے، اور کورٹ پھر جو بھی ظاہر جرم ثابت کرنا بھی تو آسان نہیں ہوتا نا، پھر یہ بھی ایک ٹینشن ہے۔ جج کہتا ہے کہ بھائی میں اگر میرے پاس گواہ نہیں ہے، کیونکہ عامی آدمی میں اگر کوئی کورٹ میں گواہی کے لیے پہنچتا ہے، جو لوگ موقع واردات پہ ہوتے ہیں نا، اگر وہ کورٹ میں جا کے گواہی دیتے ہیں تو ڈاکو ان کا نام پتہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہاں سرینا میں ایک نوجوان کا قتل ہوا، میرا بڑا اچھا دوست تھا، وہ موبائل کی اکثر میں اسے خرید و فروخت جو بھی میرا رابطہ ہوتا تھا، عام طور پہ جب موبائل لینا ہوتا تھا میں انہیں سے لیتا تھا، یہاں سرینا میں تھے وہ،
उसने क्या किया, डाकू को पकड़ा, मारा नहीं, कत्ल नहीं किया, पुलिस के हवाले कर दिया। कत्ल नहीं किया, पुलिस के हवाले किया। 1-1.5 हफ्ते बाद डाकू छूट कर बाहर निकला और उस लड़के को कत्ल कर दिया कि तूने मुझे पुलिस के हवाले क्यों किया। यानी डाकू का ऐसा राज है कि ना आप उसको थप्पड़ मार सकते हो, ना आप कोर्ट में उसके खिलाफ जाके गवाही दे सकते हो। कोर्ट में आपने गवाही दी, सारी जिंदगी की एक टेंशन खड़ी हो जाएगी। तो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास डाकुओं को पकड़ के जान से मारने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, गवर्नमेंट ने छोड़ा नहीं, हमारा कानून खुद लोगों को मुजरिम बना रहा है। और जलाने का भी लोग कहते हैं हमारे पास उसको कुछ भी नहीं है, तो जलाने के अलावा हम क्या करें। ठीक है, जलाना लोगों के दिलाई में दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको मोटिवेट कर रहा हूं कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, ताकि मेरी आवाज किसी तरह हुकूमती इदारों तक पहुंचे कि आप खुद लोगों को कानून हाथ में लेने पर मजबूर कर रहे हैं। लोग सेल्फ डिफेंस करेंगे, लोग मारेंगे भी, हमारी बातें नहीं सुनेंगे, लोग जलाएंगे भी, जो जिस तरह से लोगों को मिलेगा अपना गुस्सा निकालेंगे वो। तो लोग जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिहाज से कर रहे हैं, और वो लोग ये कहते हैं कि हम इस पे मजबूर हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ाने चाहिए, रेंजर्स वालों को चाहिए कि वो, हुकूमत सिंध को चाहिए उनको इख्तियारात भी दें, और रेंजर्स वालों को चाहिए ऑन द स्पॉट डाकुओं को कत्ल करें। वो कोई उनके लिए हम का जज्बा नहीं होना चाहिए। खुदा की कसम, घरों में बहुत जनाजे उठ रहे हैं, लोग टांगों से। हमारे स्टूडियो में एक लड़का आया करता था जो अक्सर मेरे बयान के एडिटिंग वगैरह और उससे मशवरे भी लिया करते थे। कुछ दिन पहले मैं उसके घर गया हूं, वो बेचारा लंगड़ा हो चुका है, टांग उसकी जो है ना वो गोली लगी उसके घुटने पे, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ उसका, जवान आदमी वो बेड पे पड़ा हुआ है। तो हिकमत होगी नहीं आए, तो मैंने कहा बुलाया, कह रहे हैं गलती हो गई, बुलाया आपको नहीं आया, हवाले तो है ना। मैंने साथियों से मशवरा किया, मैंने कहा इंजीनियर साहब चुप भी नहीं हो रहे हैं, हमारा नाम भी हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके फैंस जो हैं हमारी तस्वीरें लगा भी रहे हैं, और फिर मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन इमेज बहुत, मैसेज बहुत बुरा जा रहा है। मेरी बदनामी नहीं है, बदनामी उलमा की हो रही है। और जो अवाम इसमें, उन साहब ने कहा ना मेरी बीवी खुला ले रही है, तो उसका ये जज्बात है, गोया मुझे बुरा कह रहा हो कि अल्लाह आपसे पूछेगा क़यामत के दिन, आप लोग क्यों रिकॉर्ड नहीं करवाते, क्यों उसका जवाब नहीं देते। फिर मैंने कहा यार खुला पे तो करो, तो मैंने अभी खुला पे रिकॉर्ड करवा दिया है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, 1-2 दिन में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। आप लोगों ने उसको, उसमें दलाइल से पहली दफा मैंने इस तरह से रिएक्शन करवाया, उसमें इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन बाबों का इल्म जानता है और कौन कुरान और सुन्नत का इल्म जानता है। समझते हो कि नहीं समझते? मेरा दिल नहीं चाह रहा था इंजीनियर साहब से मैं उलझूं, तो लेकिन इंजीनियर साहब नहीं चुप होके दे रहे हैं, वो नहीं, वो अपनी हुदूद से तजावुज। और मैं ये नहीं कह रहा इंजीनियर सारे काम ही गलत किए हैं, कुछ काम सही भी किए हैं भाई, बिदतियों के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया इंजीनियर साहब ने, तो वो करते रहते, बहुत हम भी अप्रिशिएट करते हैं, कहते शाबाश, कदम बढ़ाओ, अच्छी बात है, ठीक है ना। आपने तो और ही ज्यादा जाके जो है ना अपनी एक्सट्रीम लेवल पे आप चले गए, और वन मैन शो बनने की कोशिश कर रहे हो। आपकी सारी सब कुछ आप ही को पता है, बाकी सारे क्या खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, बाकी सब पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। कैसर राजा साहब ने किया इंजीनियर के खिलाफ, तो वो भी हमारे खाते में डाल दी, इनको मौलवी पट्टियां पढ़ा रहे हैं। तो मौलवियों से आपको इतनी नफरत है यार, जो आदमी मौलवी नहीं है वो गवाही दे रहा है कि भाई इंजीनियर ने यहाँ खयानत की है, तो बजाय दलाइल से उसका जवाब देने के, वो भी किसके खाते में डाला जा रहा है, हमें बुरा भला कहा जा रहा है। ये जामित रशीद आए और इनके इन मौलवियों से, अल्लाह की कसम हमने तो इंजीनियर को, कैसर राजा को कुछ नहीं कहा कि आप इंजीनियर के खिलाफ काम करो और आप जो है ये करो। हमें भाई जो कर रहा है करे, नहीं करना है नहीं करो, हमारा तो अपने मसाइल इतने हैं वो नहीं खत्म हो रहे। तो हर चीज में आप हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, और उससे हमारी जात नहीं, उससे बदनामी किसकी हो रही है, उलमा की। मैंने जब उलमा से बात की ना इंजीनियर के बारे में, मैंने कहा भाई वैल्यू देना छोड़ दो। मैंने कहा हजरत वैल्यू देना हम छोड़ें, पब्लिक गुमराह हो रही है, पब्लिक गुमराह हो रही है, तो इसलिए अब मजबूरी है मेरी, काम करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी पहले तो मैंने ये, तो आगे भी हो सकता है 2-3 क्लिप के बाद ही प्रोग्राम बढ़ जाए, लोग समझ जाएं भाई आइंदा। तो अगर लोगों ने खुद ही छोड़ दिया तो हमें अगले क्लिप की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे दूसरे मसाइल ज्यादा अहम है। मसला ये नहीं हुआ तो फिर हम इंशाल्लाह, बहुत सारी चीजें इतनी हैं कि जिंदगी खत्म हो जाए, सही है ना। रिएक्शन, नमाज का दो नमाजें इकट्ठी ना, क्या क्या बोला है, अल्लाह की पनाह। समझते हो कि नहीं समझते हो, हनफियों पे उल्टे पटांग किस्म के इल्जामात लगाए हुए हैं, तलाक के मसले गलत बताए हुए हैं, इद्दत के मसलों में गड़बड़ की हुई है, इतना कुछ यार, छोटी मोटी गलतियां होती हैं, हर एक से हो जाती है। अच्छा इंजीनियर साहब की में जब अरबी गलत पढ़ता है ना इंजीनियर साहब, तो लोग इंजीनियर कहते हैं भाई गलती तो हर एक से होती है, मुफ्ती तकी साहब से भी हो गई। भाई गलती मेरे से भी हो सकती है आयत पढ़ने में, आपसे भी, लेकिन जब आप किसी की गलती निकालते हुए करेक्शन कर रहे हो और फिर गलत पढ़ रहे हो, मिसाल के तौर पर अभी इंजीनियर साहब का एक क्लिप आया है कि किताब का नाम है अल मुसन्नफ ली इब्नी अबी शैबा, ये सुना है ना, ये मुझे क्लिप निकाल के दें जरा, कहां है क्लिप, क्या आया है, अल मुसन्नफ ली इब्नी अबी शैबा। इंजीनियर साहब बता रहे हैं लोग इसको गलत पढ़ते हैं, सही है ली इब्नी अबी शैबा। अबे भाई इब्नी अबी शैबा नहीं है, लिब्नी अबी, ये अलिफ साइलेंट है, ये हमजा वसलिया कहलाता है, इसको लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
اسم کا جو حمزہ ہے نا، جب شروع میں کوئی لفظ نہیں ہوگا تو اسم پڑھا جائے گا. جب شروع میں کوئی لفظ آ گیا تو یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. کہیں لکھا جاتا ہے، کہیں لکھا بھی نہیں جاتا، لیکن پڑھا نہیں جاتا. تو ایسے ہی ابن کا حمزہ یہ وصلیہ کہلاتا ہے. اس سے پہلے جب کوئی لفظ آ جائے تو یہ حمزہ غائب ہو جاتا ہے. تو انجینئر صاحب مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیبنی ابی شیبہ کہہ دوں میں، لیکن آپ کہہ رہے ہو فلاں لوگ غلط پڑھتے ہیں، مصنف لیبنی شیبہ غلط پڑھتے ہیں، اصل لفظ ہے لیبنی ابی شیبہ. جب آپ دوسرے کی کریکشن کر رہے ہو پھر تو صحیح پڑھو نا. اگلا کہے گا تو کون سا صحیح پڑھ رہا ہے بھائی، میں نے غلط پڑھا، تم بھی تو غلط پڑھ رہے ہو. لیکن انجینئر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حمزہ وصلیہ اور قطعیہ میں کیا فرق ہے. صاف پتہ چلتا ہے، اس بیچارے کو نہیں پتا. تو یہ تو عربی گرامر کی بیس ہے، یہ تو پہلے سال ہی بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا حمزہ پڑھا جاتا ہے اور کون سا گرا دیا جاتا ہے. جیسے لفظ اللہ کے شروع میں جو حمزہ ہے اللہ ہے نا، جب لفظ اللہ شروع سے پڑھیں گے تو اللہ، لیکن جب یہ لفظ اللہ کلام کے بیچ میں آئے گا تو بسم اللہ ہوگا، بسمی اللہ نہیں ہوگا. اب کوئی کہے فلاں آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم غلط پڑھتا ہے، اصل یہ ہے بسمی اللہ الرحمن الرحیم، بسمی اللہ الرحمن الرحیم. اگلا کہے گا تو کون سا صحیح پڑھ رہا ہے بھائی، بسمی اللہ ہی تھوڑی ہے. جب ملا کے پڑھیں گے یا تو صحابی ہو رہی ہیں. مجھے آپ کی خوشی پہ تعجب ہے، حرم میں 1400 سال سے جو کام ہو رہا تھا 20 رکعت تراویح کا ہو رہا تھا، اس پہ آپ کو خوشی نہیں ہے. جو کام 15ویں صدی میں ہو رہا ہے آپ اس کو قرآن و سنت قرار دے رہے ہو. تو یہ کیسی کامن سینس کی بات، یہ کوئی سینس کی باتیں ہے؟ یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. کوئی غیر مسلم کہے گا یار تم لوگ 1400 سال سے کیا کر رہے تھے حرم میں، وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر رہے تھے. آج 15ویں صدی میں تمہیں خیال آیا کہ بخاری میں 8 رکعتیں ہیں تو 8 یا 10 ہونی چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو تواتر عملی کے مقابلے میں کسی حدیث جو خبر واحد ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یا تو آپ حدیث کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو یا وہ حدیث سند کے لحاظ